اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ کافی لوگوں کی پیشکش تھی اور انہوں نے بار بار ہمیں یہ کہا ہے کہ چہرے کی خوبصورتی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو بڑی ریسرچ کے بعد اور ایک گارنٹڈ، مجرب اور آزمودہ ویزا آپ کے سامنے وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو بغیر سکپ کیے ضرور سننا، اور یہ اسپیشل ویڈیوز میری اپنی پیاری بیٹیوں اور بہنوں کے لیے ہے، اور ماؤں کے لیے ہے، اور جوان لڑکوں کے لیے ہے۔ آج کی ویڈیو بڑی حساس ہوگی، اس کو بالکل غور سے سننا ہے اور تمام معلومات یہ ضرور لینی ہے تاکہ کوئی بات ایسی نہ ہو جو آپ کے ذہن میں نہ رہ سکے۔ یہ آج کا وظیفہ 3 کام آپ نے کرنے ہیں۔ سب سے پہلے 3 کام۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ میں اپنے تمام بہنوں کو اور جوان لڑکوں کو اور جوان لڑکیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے گناہوں کی سب سے پہلے معافی مانگیں، کیونکہ جوانی کی حالت میں انسان غلطی کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ اگر انسان خود کوشش نہ بھی کرے اور نہ بھی سوچے، ہمارا معاشرہ، ہماری تہذیب و تمدن ایسی ہے کہ ادھر معاملات ایسے بن جاتے ہیں کہ انسان غلطی جان بوجھ کر نہیں کرتا لیکن انجانے میں ہو جاتی ہے۔ اس کی تفصیل میں جاننے سے پہلے جو نئے لوگ ہیں، میں ان سے التماس کروں گا کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فی الفور اس چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن جو ہے ریڈ کلر میں وہ بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ سب سے پہلے آپ نے گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ گناہ کون سے ہیں؟ ایک تو کسی کی غیبت نہیں کرنی۔ غیبت سے مراد آپ نے ایک آدمی جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہے تو اس کی پیٹھ پیچھے کسی کا گلہ نہیں کرنا، خواہ وہ جتنا ہی گندا ہو، جتنا ہی وہ فراڈیا ہو، گناہ گار ہو، زناہ کار ہو، جھوٹا ہو، آپ نے اس کی پیٹھ پیچھے کبھی گلہ نہیں کرنا۔ ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے کوئی ایسا اور گناہ نہیں کرنا جس سے آپ کا اللہ آپ سے ناراض ہو جائے۔ اس میں گناہ بے شمار ہیں۔ ایک تو آپ نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ انسان آنکھوں کے ساتھ جب دیکھتا ہے تو اس کے دل کے اندر کچھ برے خیالات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جھوٹ نہیں بولنا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود رہنا ہے، اللہ سے یاری لگانی ہے، دوستی لگانی ہے، اور اس کے علاوہ شرک والا کام بھی نہیں کرنا، کیونکہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے۔ ایک تو کسی کے ساتھ
کوئی ایسے معاملات پیدا نہ کریں کہ جیسے ایک اللہ کی عبادت کے لیے انسان جھکتا ہے، اس طریقے سے کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ دوسرے نمبر پر ایک تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ کسی قسم کا گناہ نہیں کرنا، گناہ سے بچنا ہے۔ اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے وضو کی حالت میں رہنا ہے۔ پہلے بڑا مشکل ہوگا، جیسے ہم ابھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو وضو نہیں رکھتے، تو ان کو وضو اگر رکھنا پڑے تو وہ ایک مشکل محسوس کرتے ہیں۔ تو میں آج اپنے جوان دوستوں کو، جوان بیٹیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایک ہفتہ وضو میں رہیں گے تو پھر اگر آپ کا وضو ٹوٹے گا، وضو نہیں ہوگا، تو آپ کو پریشانی ہوگی، ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے کوئی چیز میرے سے گم گئی ہے۔ پھر آپ تنہائی محسوس کرنی شروع کر دیں گے، دل پریشان ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایک ہفتے کی پریکٹس ہے، آپ نے یہ وضو کا عمل جو ہے یہ آپ نے صحیح طریقے سے کرنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو وضو کا میں نے عمل بتایا ہے دوسرا، وہ یہ ہے کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے تھے تو ساتھ ایک اور آدمی بیٹھ گیا، تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے وضو کی طرف دیکھنے لگ گئے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ جب وہ ہاتھ دھوتا تھا، کونیوں تک ہاتھ میں پانی پھیرتا تھا، چہرہ دھوتا تھا، پاؤں پر پانی ڈالا، اس کے وضو کا جب طریقہ دیکھا تو جب وہ پانی اوپر ڈال کر نیچے اس کے قطرے گرتے تو اس میں سے سور اس قسم کی چیزیں نیچے گرتی۔ وہ کیوں ہوتا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس انسان نے گناہ کیے تھے، جب اس نے وضو کیا ہے تو یہ سب گناہ اللہ نے دھل دیے ہیں، یہ اس ہاتھوں سے، چہرے سے، پاؤں سے، یہ ان کے گناہوں کی جو ہے وہ گندگی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ یہ وضو کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے، آپ کی آنکھوں کی کوئی غلطی، آپ کے ہاتھوں سے کیا ہوا کوئی غلط کام، آپ کے چلتے ہوئے کوئی غلط گناہ کیا ہو، یا آپ کے چہرے سے کوئی زبان سے، منہ سے نکلی ہوئی بات ہو، تو یہ اللہ رب العزت وضو کے صدقے اس میں سے یہ گندگی نکال کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ یہ دو چیزیں، پہلے ایک گناہ نہیں کرنا، دوسرا وضو میں رہنا ہے، اور تیسرے نمبر پر سجدہ جو ہے یہ لمبا کرنا ہے، بڑا تحمل مزاجی کے ساتھ۔ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ جو لوگ سجدے کے لیے جاتے ہیں تو سجدے ایسے اوپر نیچے اوپر نیچے، اس کا مزہ نہیں آتا۔ ایسی نمازیں تو اللہ رب العزت دن قیامت کے وہ نمازیں اٹھا کر اس کے منہ پر پھینکیں گے کہ اتنی جلد بازی میں میری عبادت آپ نے کی، اتنا جلدی سجدے کیے، تم کو تو میں نے بنائی اسی لیے تھا کہ میری عبادت کرو، تو اس لیے خشوع خضوع کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ریلیکس کے ساتھ، سکون کے ساتھ سجدہ کرو اور لمبا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی ادا پسند آتی ہے۔ تو جب آپ سجدہ کریں گے تو میڈیکل وائز سے بھی یہ ہوتا ہے کہ انسانی جسم، اس کا جو دل ہے، جب آپ چلتے ہیں بیٹھتے ہیں تو سر اوپر ہوتا ہے، دل نیچے ہے، تو جب سجدہ کرتے ہیں تو واحد یہ ایک عمل ہے کہ جس میں سر نیچا ہو جاتا ہے اور دل اوپر ہو جاتا ہے، اور دل کی جو بلڈ کی سرکولیشن ہوتی ہے، خون کی، وہ دماغ کی شریانوں میں صحیح اچھے طریقے سے گھومتی ہے، چہرے کی شریانوں کے اندر گھومتی ہے وہ، اور پورے چہرے کے اندر بلڈ سرکولیشن اچھی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ میڈیکل وائز سے بھی اگر سوچیں تو سجدہ لمبا کرنا چاہیے۔ واحد یہ ایک عمل ہے کہ جس میں سر نیچے ہو جاتا ہے اور دل اوپر ہو جاتا ہے۔ اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ اس سے آپ کے چہرے کی شائننگ میں اضافہ ہوگا، اور
دماغی مسائل ختم ہو جائیں گے، کانوں کے بیماریاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے ناک کی ہڈی ہوتی ہے، کافی لوگوں کو الرجی کا پرابلم ہوتا ہے، آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، گلے کا مسئلہ بنتا ہے، یہ سب پرابلم آپ کے انشاءاللہ العزیز اس ایک عمل سے ختم ہو جائیں گے۔ یہ 3 چیزیں میں نے بتائی ہیں، اور اب آپ کے لیے ایک اہم وظیفہ میں بتانے والا ہوں۔ جب یہ آپ پراپر روٹین سے یہ عمل کریں گے تو رات سونے سے پہلے آپ نے اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ یا ارحم الراحمین یہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ یا ارحم الراحمین کا وظیفہ 11 مرتبہ اور اول و آخر درود شریف پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے چہرے پر پھیر لیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے چہرے پر نور آ جائے گا، آپ کے چہرے میں کشش آ جائے گی، آپ کا چہرہ اتنا پرکشش ہو جائے گا کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اگر آپ کا رنگ اتنا گورا نہ بھی ہوا تو لوگوں کی چاہت ہوگی کہ یہ بندہ میرے پاس آئے، یہ انسان میرے پاس بیٹھے، یہ مجھے مل جائے، خواہ وہ عورت ہو یا مرد ہو، تو اس کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جائے گا، اس کی چاہت بہت زیادہ ہو جائے گی، اس سے محبت لوگوں کی زیادہ ہو جائے گی، اور چہرہ دیکھتے ہی وہ حیران ہو جائے گا کہ یہ اللہ کا نورانی چہرہ ہے، یہ اچھا انسان ہے۔ اس کے چہرے سے انسان پڑھ لے گا۔ کہتے ہیں نا کہ فیس ریڈنگ یہی ہوتی ہے کہ اس کے چہرے سے ججمنٹ ہوتی ہے کہ یہ انسان اچھا اخلاق والا ہوگا، اچھی سوچ والا ہوگا، اور اچھا ہے، یہ دل کو بھانے لگے گا۔ اکثر آپ نے انگریزوں کی پوزیشن دیکھی ہوگی، انہوں نے تو ادھر یورپ میں ایسے معاملات بنا دیے ہیں کہ اس کو پردے سے نکال دیا، اس کا پردہ ہی ختم کر دیا، تو اتنی خوبصورت ہیں بظاہر، لیکن ان کو لوگ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس کے ساتھ محبت نہیں کرتے، اس کے ساتھ پیار نہیں کرتے، اس کے ساتھ بیٹھنے کو جی نہیں چاہتا۔ کیوں؟ وہ بے حیائی کی جانب ہے، اور وہ اس کے اندر نورانیت نہیں ہے۔ تو جس کے چہرے کے اندر نورانیت ہوگی، لوگوں کی خواہش ہوگی کہ یہ انسان میرے پاس بیٹھ جائے۔ تو یہ آج کا وظیفہ تھا، اور یہ میں ریکویسٹ کروں گا اپنے تمام بھائیوں سے، اپنی تمام بہنوں سے، کہ اس وظیفے کو آگے ضرور شیئر کرنا صدقہ جاریہ سمجھ کر، تاکہ انسان کی ایک تو رہنمائی ہو جائے اور باقی اس کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جائے۔ بچیوں کے معاملات بڑے حساس معاملات ہوتے ہیں، بچوں کے معاملات بڑے حساس معاملات ہوتے ہیں، لوگ پہلے دیکھتے ہیں رشتہ لینے سے پہلے۔ تو جب انسان ایک چہرہ دیکھتا ہے تو خدا کی قسم اگر آپ کے چہرے میں نورانیت ہوگی تو پھر وہ کبھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جائے گا، وہ آپ کی پیٹھ پیچھے تعریفیں کرنا شروع کر دے گی۔ یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، اس عمل کو اپنے سینے سے لگاؤ اور ہمیشہ کے لیے اس کو اپناؤ۔ اللہ رب العزت اس دنیا میں بھی آپ کو کامیاب کریں گے، اور آخرت کی دنیا کے اندر تو بہت بڑی اس کی کامیابی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔